تو حضرت عمر کو ذرا سا احساس ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ کہ مجھے بھی اجازت ہے؟ کہ ہاں مجھے بھی اجازت، آپ کو بھی اجازت ہے۔ یہ دونوں صحابی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خسر ہیں اور دونوں کی بیٹیاں آپ کے نکاح کے اندر ہیں، دیکھا کہ چاروں طرف وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ابو بکر بھی کھڑے ہوئے ہیں، عمر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھ لو کیا کیا ہو رہا ہے۔ عمر نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ کہ مجھ سے یہ خرچے کا مطالبہ کر رہی اور میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ دونوں کے دونوں لوگ، امت کے لوگوں، اگر اپنی بیٹیوں کی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو تو اس طرز کو اختیار کرو۔ ابو بکر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں عائشہ کی گردن کو پکڑا، اچھا کیا تو اللہ کے نبی سے خرچے کا مطالبہ کرتی؟ خبردار اگر آئندہ مطالبہ کیا، جو کچھ دے دے اس کو لے لو، جو نہ دے اس کو مت۔ عمر فاروق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس ان کے دونوں شانے، دونوں کندھے پر دبوچا، کہا کہ تیری ہمت کہ اللہ کے نبی کے سامنے تو اپنی زبان کو کھولے۔ دونوں کے دونوں باپ ہیں، دونوں کی بیٹیاں ہیں۔ میرے بھائیو، جب دیگر ازواج مطہرات نے اس عمل کو دیکھا تو بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئی۔ مجھے بتاؤ، نظر انصاف سے بتاؤ، اگر ہم یہ اپنی بچیوں کو سمجھائیں کہ بیٹا آج تک تو ہماری تھی، اب تو وہاں جا رہی ہے، جس طرح سے تو نے ہماری خدمت کی وہ بھی تیرے ماں باپ ہیں۔ اپنی بچیوں کی غلط بات کو سن کر اور ان کی فون کی شکایت کو سن کر یقین نہ کرو، جا کر پہلے تحقیق کرو۔ اپنی بچیوں کو سمجھاؤ اور بچی سے ان کے خسر کے سامنے، ان کی ساس کے سامنے کہہ دو کہ جس طرح یہ میری بیٹی ہے، تمہاری بھی بیٹی، اگر کوئی شکایت ہو تمہیں پورا حق ہے، جو چاہو اس کو سزا دو، کل کو فون نہیں آ سکتا، یاد رکھو۔ آج کل جھگڑے ہو رہے ہیں، زمین فروخت ہو رہی ہیں، کسی نے جہیز کا مقدمہ کر دیا، اس کی زمین فروخت ہو رہی ہے، کسی بیٹی نے ذرا سے کپڑے پھاڑ لیے، اس کی زمین فروخت ہو رہی۔ مسلمانوں، خدا کے واسطے شریعت پر آ جاؤ، تمہاری زندگی اسی میں ہے، تمہاری جان اسی میں بچنی ہے۔ اگر تم اس سے خلاف ورزی کرو گے اور ہٹو گے، یاد رکھو دنیا میں برباد ہوگے جیسا کہ ہو رہے ہو، اور آخرت کے اندر ذلت ہو۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا